گزشتہ چند روز میں ملک کی سیاست میں اہم تبدیلیاں رونما ہوتی ہوئی دکھائی دی ہیں۔ عام طور پر یہی دکھائی دے رہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پی ٹی آئی کے اوپر مزید سختیاں ہوں گی اور حالات پی ٹی آئی کے لیے مزید یہ کہا جا سکتا ہے کہ رہنے کے قابل نہیں ہوں گے، ان کو پی ٹی آئی کو مزید دبایا جائے گا۔ لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پی ٹی آئی کو یکے بعد دیگرے ریلیف ملا ہے۔ بشرا بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے، وہ باہر آئیں اور پھر وہ آ کر خیبر پختونخوا چلی گئی، اور اس کے علاوہ عمران خان کی بہنیں جو ہیں ان کو بھی جیل سے رہا کر دیا گیا۔ تو پی ٹی آئی کو بڑے ریلیف جو ہیں ملے ہیں، اور اس کے بعد جیسے یہ رہائی ہوئی ہے تو ایک پورے ملک میں شور مچ گیا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی ڈیل ہو گئی ہے حکومت کے ساتھ یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ لیکن اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بڑا خوف کا شکار ہے، کیونکہ اس سے پہلے 60 سینیٹرز امریکی جو ہیں انہوں نے خط لکھا تھا جو بائیڈن کو، اور ایک دباؤ ان سے کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اوپر ڈالا جائے کہ وہ عمران خان کو رہا کریں، ان کے جو رائٹس ہیں ان کو وہ دیے جائیں، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو سختیاں کی جا رہی ہیں وہ ختم کی جائیں، انسانی حقوق کا خیال کیا جائے۔ تو یہ بھی دکھائی دے رہا تھا کہ شاید امریکہ کا پریشر ہے، تو ایک یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک دباؤ آ گیا، اور اس میں یہ دکھائی دیا کہ پی ٹی آئی کو ایک ریلیف مل رہا ہے، تو جس کی وجہ سے حکومت ہمیں بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ شاید اب اس میں ڈیل کس حد تک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے تو اوپنلی کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈیل ہو جائے، کیونکہ یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور جب ہم نے دیکھی ہے مریم نواز کے جو بیانات ہیں ان میں پہلے سے زیادہ شدت آئی ہے، کیونکہ مریم نواز نے گزشتہ روز بیان دیا کہ بانی پی ٹی آئی فتنہ ہے اور اس فتنے کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اب مریم نواز کے خلاف بھی اندراج مقدمہ کی درخواست تھانہ سیور لائن راولپنڈی میں جمع کروائی گئی ہے۔ تابش نامی ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے یہ درخواست دی ہے، جس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ مریم نواز کا یہ بیان عمران خان کو قتل کرنے کی سازش ہے اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے، کیونکہ گزشتہ چند روز سے عمران خان پر جیل میں ملاقاتوں پر بھی پابندیاں ہیں، ان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ بھی شاید مضر صحت ہے، جس کی وجہ سے ان کو وومٹنگ آئی ہے اور ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے، اور اس میں جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہیں اڈیالہ کے وہ بھی ملوث ہیں۔ تو یہ درخواست بھی سامنے آئی ہے، تو ایک شدت ہمیں حکومت کی طرف سے ایک خوف دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ حکومت ماننے سے تو انکاری ہے، اور اگر ڈیل ہوگی بھی تو اسی شرط کے اوپر ہوگی کہ حکومت کہے گی کہ یہ ڈیل نہیں ہوئی، پی ٹی آئی کی جانب سے بھی یہی کہا جائے گا کہ ڈیل نہیں ہوئی۔ تاہم جو ہم نے حالات دیکھے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد، قاضی فائز عیسیٰ باہر چلے گئے، نواز شریف باہر چلے گئے، اس سے بھی یہ گمان گیا کہ اب جو عدالتیں ہیں، جو سپورٹ میاں نواز شریف کو یا ان کے خاندان کو حاصل تھی، شاید اب وہ اس طرح سے حاصل نہیں ہے۔ تو ملک کی سیاست میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جو کہ شاید اب امریکہ کا الیکشن اب چند ہی دن میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر ٹرمپ وہاں پر اقتدار سنبھالتے ہیں تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ عمران خان کے اوپر سختیاں جو ہیں ان میں مزید کمی کرنی پڑے گی یا پھر ان کو رہا کرنا پڑے گا، اور اگر کملا ہیرس جو ہیں وہ بسر اقتدار آتی ہیں تو پھر بھی وہاں پر ڈیموکریٹس کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر طور پر آنے والے دنوں میں آئیں گے۔ تو حکومت اس وقت ہمیں دباؤ کے نیچے دکھائی دے رہی ہے، خوف کا شکار دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ پھولے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی ریلیف ملا تو عوام نکلے گی، عوام پہلے ہی عمران خان کے ساتھ ہیں، تو حکومت پھر اس کا کہنا، اس کا بچنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔